سب سے پہلے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے اپنے بندوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو اس زمین پر سب سے زیادہ خلافت کا موقع، خلافت ایک ذمہ داری، ایک عہدہ تھا، اس کا سب سے زیادہ موقع میں نے بنو اسرائیل کو دیا جو نبیوں کی اولاد تھی، لیکن ان کے اندر 24 بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو گئی تو میں نے ان کو اتنا ذلیل کیا کہ قیامت تک ان سے زیادہ ذلیل اور کوئی قوم نہیں ہوگی۔ تو آخر وہ کون سی بیماریاں تھیں؟ ان بیماریوں میں سے میں 3 بیماریوں کا ذکر کروں گا، اور وہ تینوں بیماریاں اس وقت اس امت کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے نوجوان ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک سوال ہے، کیا سوال ہے کہ یہودی قوم جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، جو نبیوں کی اولاد ہے، آج ہم پر مسلط کیوں ہے؟ آج ہم پر مسلط ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہم پر اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی، اس لیے کہ اللہ ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بیماریاں ان میں تھی وہ بیماریاں آج تم میں موجود ہے، تو ہم ان کو تم پر مسلط کر کے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ان بیماریوں سے واپس آؤ، اگر نہیں آؤ گے تو ان کی طرح ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ اب وہ 3 بیماریاں کون سی ہے؟ سب سے پہلی بیماری اس قوم کے اندر جو تھی اور بہت خطرناک بیماری تھی وہ یہ تھی بدلہ لینے کا جذبہ۔ کسی نے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی یا کوئی کام کیا تو بدلہ لینے کا جذبہ اس قوم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس قوم نے جادو کو ایجاد کیا۔ جادو کو ایجاد کرنے والی یہی قوم ہے، اور ایجاد اسی لیے کیا کہ جب انسان سے بدلہ نہیں لے سکا تو جنات کا استعمال کیا۔ جادو میں جن کا استعمال ہوتا ہے بدلہ لینے کے لیے، فاسد اور باطل اور شیطان کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں۔ گویا بدلہ لینے کا جذبہ اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے جادو کا جو ہے ایجاد کیا اور جادو کا استعمال کیا۔ کیا یہ بیماری ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ آج میرے خلاف کوئی بات کر دے تو میں، آپ جانتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتا ہوں، میری اندر کیسی آگ جلنے لگتی ہے، اور جب تک بدلہ نہ لے لوں تب تک وہ آگ میرے اندر ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ آج امت کے ایک ایک فرد کے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ بھائی بھائی کے خلاف اس لیے اٹھا ہے کہ بدلہ لینا ہے، مسلمان کے خلاف اس لیے اٹھا ہے کہ بدلہ لینا ہے، بہن بھائی کے خلاف اس لیے اٹھی ہے کہ مجھے بدلہ لینا ہے۔ یہ بدلہ لینے کا جذبہ آج اس امت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یاد رکھنا اگر یہ بیماری ہے اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ ارے بھائی بولو یہ بیماری ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ بھائی ہے بدلہ لینے کا جذبہ۔ کوئی میرے خلاف بات تو کر دے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ ایک جملہ کہ اگر دشمن ہمارے خلاف کوئی کام کرے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو، کیا کر سکتے ہیں، ہماری حکومت نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہاں صبر۔ اور جہاں ایک مسلمان کے خلاف کوئی بات کر دے وہاں صبر نہیں ہوتا، وہاں بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ صبر تو یہاں ہونا چاہیے تھا، وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن صبر وہاں ہے یہاں نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہماری، اس کو سمجھنا ہے۔ میں اب آپ کو سنانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو ہوا، سارے مسلمانوں کو معلوم ہے۔ ہم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، وہ صورت نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میرے آقا پر جادو ہوا۔ اور کیسا جادو ہوا سب جانتے ہیں، اتنا خطرناک، اتنی تکلیف میرے آقا نے اٹھائی، لیکن جب یہ جادو ختم ہو گیا تو اب سنیے، صحابہ کرام نے میرے آقا سے یہ کہا، بخاری شریف میں ہے، افلا تنشرتہ، آقا آپ بتائیے یہ جادو کس نے کیا، کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا۔ تو میرے آقا نے عجیب جملہ فرمایا، قد شفانی اللہ فلا، نہیں اللہ نے جب مجھے شفا دے دی تو اس کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ سوچئے مسلمانوں، یہ وہ شخص ہے لبید ابن عاصم جس کا نام بعد میں ظاہر ہوا، منافق تھا، مسلمانوں کی فہرست میں تھا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس نے میرے آقا پر جادو کیا۔
دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، میرے آقا اشارہ فرماتے تو میرا اور آپ کا یقین ہے صحابہ کرام اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، لیکن میرے آقا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اتنی تکلیف مجھے دی، اس کے باوجود میں نے دشمن کو معاف کر دیا، اور میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے جب شفا دے دی تو بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ سب سے بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اس سے بڑا سبق اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے آج مسلم عورتیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مسلم عورتیں ایسے لوگوں کے پاس جا کر جادو کروا رہی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارے گھر کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں، ایسے جاہل پیروں کے پاس، ایسے جاہل لوگوں کے پاس جا کر جادو کروا رہی ہے۔ اگر بھائی بھائی کا جھگڑا ہے تو بھائی پر جادو کروا رہی ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں۔ یہ بیماری ہے ہمارے گھروں میں ہے، ہماری قوم کے اندر ہے۔ میں دوسرا واقعہ سناؤں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 29 سفر، میرے آقا قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں سر درد ہے۔ اب آپ سنیے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سر پکڑے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے واہ راسا، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرے آقا کا سر اس سے ڈبل پھٹا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا لیکن دوبارہ کیوں سنا رہا وہ سمجھیے، کہ جب میرے آقا دیکھا، میرے آقا نے کہ عائشہ کا سر پھٹا جا رہا ہے، میرے آقا نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میرا سر تجھ سے زیادہ پھٹا جا رہا ہے، آئے کہا عائشہ دیکھ، اگر تو مر گئی تو تیرے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ تو ماں عائشہ نے بھی کہا اچھا آپ چاہتے یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو آپ کسی اور سے نکاح کر لے۔ جب موڈ فریش ہو گیا دونوں کا تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ تجھ سے زیادہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، سبق دیا ہے کہ میرے ذریعے سے میری بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، یہ سبق دیا ہے۔ حالانکہ چاہتے تو گھر میں آ کر کہتے کہ کیا رٹ لگا رکھیے، میرا سر تجھ سے زیادہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، لیکن یہ سبق دیا کہ نہیں، میں اپنی ذات سے اپنی بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے